سے پوچھیں تو شادی اور فیملی جیسے انسٹیٹیوشنز کو لے کر ہمارا مائنڈ سیٹ کافی فیوڈل ہے آج کے دن تک. اچھا لیٹ می کلیریفائی کہ میری یہ اسٹیٹمنٹ صرف دیہی آبادی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری اربن پاپولیشن کا ایک بڑا چنک بھی جینڈر رولز اور شادی کے فیوڈل کانسیپٹس کو ہی پریکٹس کرتا ہے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. طلاق کی مثال ہی لے لیجیے. اس ایشو پر گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے اپنی ویب سائٹ پر. دراصل یہ رپورٹ بیس کرتی ہے اس 50 سالہ ڈیٹا پر جو کہ انہوں نے 1979 سے 2019 کے درمیان کنڈکٹ کروائے. اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں میجورٹی آج بھی طلاق کو ایک سٹگما یا یوں کہہ لیجئے کہ عورت کی جانب سے طلاق مانگے جانے کو اچھا نہیں سمجھتی. لگ بھگ آدھی آبادی کو تو یہی علم نہیں ہے کہ خلا کیا ہے یا پھر عورت کی جانب سے طلاق مانگے جانے کا قانونی طریقہ کار کیا ہے. تفصیل سے بتاؤں تو ہر 2 میں سے 1 پاکستانی کو خلا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین اور مردوں کا تناسب اس معاملے میں لگ بھگ سیم ہے. پاکستان میں نکاح نامے کی شق نمبر 18 عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے. اور 70% پاکستانیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ نکاح نامے کی شق نمبر 18 ہے کیا. دیکھیں یہ نمبرز چونکا دینے والے ہیں کہ ہر 10 میں سے 7 پاکستانی نکاح نامے کا کلوز نمبر 18 جانتے ہی نہیں ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کی شق نمبر 18 کیا ہوتی ہے؟ نہ سر مجھے آئیڈیا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں شق 18 کیا ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح نامے کی شق نمبر 18 کیا ہے؟ شق نمبر 18 آپ بتا دیں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک کلوز ہوتی ہے نکاح نامے دی 18 وہ کی ہوتی ہے؟ کبھی نکاح نامہ پڑھے ہی نہیں. نکاح نامہ کسی نے میرا حال 99% لوگ پڑھتے نہیں. شق 18 اتنی انفارمیشن نہیں ہے مجھے. یہ والا نکاح نامہ پڑھا ہی نہیں تھا ویسے ہی دستخط. ہاں جی یہ والا نکاح تو ہویا لیکن میں ٹگور نہیں کیتی اور شرک دے بارے لیکن تسی دسو تھوڑا ہے پھر میں پتہ لگے دس. آپ کو پتہ ہے کہ نکاح نامے میں کلوز 18 کیا ہوتا ہے؟ نو ایکچولی آئی ڈونٹ نو. اس میں آپ اپنی کوئی شرط وغیرہ رکھ سکتے ہو؟ آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے نکاح نامے کی شق 18 کیا ہوتی ہے؟ تو یاد ہی نہیں ہے. پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نہیں کوئی یاد نہیں. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی میں میریڈ ہوں ماشاء اللہ. 2.5 سال سے میری شادی ہوئی ہے. لیکن آپ کو مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. نکاح نامہ دیکھا ہی نہیں ہوگا جو سائن کر دیے ہوں گے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ موقع ہی کہاں ہوتا ہے اتنا. جب شادی پہ آپ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ صرف سائن آپ سے کروائے جاتے ہیں. کچھ پڑھ کے بتایا نہیں جاتا. نہ خود بندے کو پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اتنا. وہ تو ٹھیک ہے کہ 65% پاکستانیوں نے کہا اس سروے رپورٹ کے مطابق کہ عورت کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ سرٹن حالات میں علیحدگی کی مانگ کر سکے. لیکن اب بھی 18% پاکستانیوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی آزادی دراصل خاندانی نظام کے لیے خطرہ ہے. اور یہی وجہ تو ہے کہ جس کے باعث سماج میں طلاق کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. ایک اور نمبر جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پدر ستا کا شکار ہمارا نظام عورت کو طلاق کا حق دینے میں ہچکچاتا ہے وہ یہ کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں طلاق سے جڑی بدنامی ایک اہم مسئلہ ہے تو 77% پاکستانیوں کا جواب تھا جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ سوشل سٹگما ایک سگنیفیکنٹ ایشو ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی طلاق کو ایک سوشل سٹگما مانتے ہیں بلکہ ایسا سمجھنے والوں میں خواتین اور مردوں کی تعداد لگ بھگ ایک ہی جیسی ہے. 72% پاکستانیوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ خلا سے عورت کی بدنامی ہوتی ہے. 63% لوگوں کا خیال ہے کہ خلا سے عورت کی سوشل ریپوٹیشن متاثر ہوتی ہے.
जबकि 77% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अगर सोशल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो तलाक और ख़ास तौर पर औरत का तलाक मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती। और एक अहम बात, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों का ये मानना है कि मर्द 3 तलाक़ों का हक़ मिसयूज़ करते हैं और ऐसा बिलीव करने वालों में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। Obviously. Of course they do. I mean they would simply tell the woman کہ میں تمہیں 1 طلاق دے رہا ہوں اور اس کے بعد he would expect that this woman is going to do everything that I want her to do, because of course she is afraid of the stigma that society is going to attach to her after divorce, and he has the power to divorce her. So he is of course from centuries and from I think the beginning of life man is exploiting that. they do exploit it کیونکہ وہ اس کو ایز اے ویپن یوز کرتے ہیں. there is this sword on women all the time کہ وہ طلاق 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 بول دے گا and the relationship is going to end. So yes, they do weaponize this the right that has been given to them. گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر خواتین طلاق کا تقاضا کرتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ مالی ناآسودگی ہوتی ہے، فائنینشیل ایشوز، اور 33% خواتین اسی بنیاد پر خلا کا تقاضا کرتی ہیں، جبکہ 19% خواتین گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس سے تنگ آ کر ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ سے جان چھڑوانے کی ٹھان لیتی ہیں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جذباتی یا نفسیاتی مسائل، سائیکولوجیکل یا ایموشنل ایشوز کو لے کر طلاق لینے والے جوڑوں کی شرح 11% ہے، جبکہ 13% طلاقوں کی وجہ بے وفائی، چیٹنگ یا عدم اعتماد جیسے مسائل ہیں۔ ان نمبر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس سماج کو بنانے والی رورل لائف ہو یا اربن لائف، میرج انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہماری اپروچ تبدیل ہو رہی ہے۔ ہمارے آئلی قوانین، فیملی لاز جنہیں کہتے ہیں، ان سے قطع نظر فیملی اور شادی کے کنسٹرکٹ کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے نا، وہ پیٹریارکی ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو مذہب، قانون، سماجی اور نفسیاتی تقاضے، یہ سب عورت کو طلاق کا حق دیتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سماج، یہ پدر شاہی سماج، عورت کو کسی ٹاکسک یا ابیوزیو ریلیشن شپ سے علیحدگی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔